سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں ملک میں ہم جن حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں وہ ہمارے آئین کی عطا کردہ حقوق ہیں۔ آئین پاکستان ہمیں احتجاج کرنے کا حق دیتا ہے۔ بدقسمتی سے یہاں احتجاج یا آواز بلند کی جائے تو مقدمات بن جاتے ہیں۔ انسانی حقوق کی پامالی کسی ملک کا اندرونی معاملہ نہیں ہوتا، یہ انسانیت کا معاملہ ہوتا ہے۔ ہونے کا حق، آواز بلند کرنے کا حق، ریلی نکالنے کا حق، یہ تمام حقوق ایسے دیکھے جاتے ہیں کہ جیسے یہ کوئی ماتحت غلام ہیں جو غداری کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے بطور انسان بنیادی حقوق ہیں، لیکن جب باہر کی دنیا ہماری طرف دیکھتی ہے تو ہم ہو جاتے ہیں، ہمارے جو فیصلہ ساز ہیں وہ مروب ہو جاتے ہیں، اور باہر کی جو ایک طرح سے آپ کہہ لیں نگاہ ہے وہ کام کرتی ہے جو ملک کے اندر رہتے ہوئے جب ہم آواز بلند کرتے ہیں، عدالت میں بلند کریں یا ہم کسی چوراہے پہ بلند کریں تو اس کو نہیں سنا جاتا۔ تو یہ ایک افسوس کا مقام ہے کہ ہم اپنی بنیادی اقدار کے ساتھ خود کھڑے نہیں ہوتے۔ جب ہمیں خدشہ ہو کہ ہمارا کوئی پیسہ رک جائے گا یا ہماری کوئی برآمدات جو ہیں یورپین یونین کی جانب ان میں کوئی خلل آئے گا تو ہم کہتے ہیں کہ یہ اقدار بڑی اچھی ہیں، ہم ان کو بحال کریں گے، ورنہ ہم نہیں کرتے۔ تو اس ملک میں اس وقت جو فسطائیت کا عالم ہے، جو خط لکھا ہے عمران خان صاحب نے، اس میں انہوں نے یہی لکھا ہے کہ اس وقت اس ملک میں میلٹ ڈاؤن ہو چکا ہے ہمارا آئینی نظام، یعنی کہ آئینی نظام ہمارا پگھل چکا ہے۔ صرف وہ کالے حرف ہیں جو کتاب میں موجود ہیں۔ عملاً اگر میں باہر چلنا چاہوں آپ کے ساتھ تو دفعہ 144 لگ جاتی ہے۔ میرا جو آئینی حق ہے چلنے کا، آرٹیکل 15 آئین کا جو کہتا ہے رائٹ ٹو موومنٹ، ایک بنیادی انسانی حق ہے، اس کو مجھ سے سلب کر لیا جاتا ہے، میرے خلاف FIR کٹتی ہے۔ اگر میں آواز بلند کروں تو میرے خلاف کوئی اور مقدمہ بنتا ہے پیکا کے تحت۔ اگر میں یہ کہوں کہ مجھے الیکشن میں یونین آئے یا کہیں اور سے کوئی ٹویٹ آ جائے کسی صاحب کی تو آپ کہتے ہیں نہیں ہم بڑے اچھے بچے ہیں، ہم تو بنیادی حقوق کا احترام کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ وہیں واپس چلے جاتے ہیں۔ وہی فسطائیت ہم پہ طاری کر دی جاتی ہے جو یہ سمجھا گیا ہے ہمارا مقدر ہے، ہم کوئی محکوم قوم ہے، ہمارا مقدر ہے کہ ہم پٹیں، ہم جیلوں میں جائیں، ہم پہ جھوٹے مقدمے بنے، ہم آواز بلند کر سکیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا، ہم کھڑے ہوئے ہیں، ہم بولتے رہیں گے، ہم عدالت میں بھی بولیں گے، ہم سڑک پہ بھی بولیں گے، ہم ہر سطح پہ بولیں گے۔ انسانی حقوق کی پامالی کسی ملک کا اندرونی معاملہ نہیں ہوا کرتی، یہ انسانیت کا معاملہ ہے۔ ہم دنیا کے ہر فورم پہ بولیں گے۔ بالکل اس میں اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ آپ پاکستان کے بارے میں پاکستان سے باہر بات کیوں کرتے ہیں تو کیوں نہ کریں، ہم عالمی جو ایک کنبہ ہے اس کا حصہ ہیں، ہم انسان ہیں۔ انسانی سطح پہ ہم ہر جگہ یہ کہیں گے کہ پاکستان میں انسانیت کو پامال کیا جا رہا ہے۔ تو یہ بالکل ایک جدوجہد ہے جو جاری رہے گی۔ IMF نے کیا کہا کیا سنا ہمیں نہیں پتا، لیکن ہم اپنی بات ہر ایک سے کریں گے کیونکہ ہماری بات حق سچ پر مبنی ہے، حقیقت پر مبنی ہے۔ اس ملک میں جو کچھ ہوا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے، یہ چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ ملٹری کورٹس کے حوالے سے کوئی IMF کا پریشر ہے یا نہیں؟ مجھے نہیں پتا، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ تمام دنیا میں ملٹری کورٹس میں سویلین کے ٹرائل کو انتہائی معیوب سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان اب دنیا کے ان 1-2 ممالک میں ہے جہاں سویلین کی ٹرائل ملٹری کورٹ میں کرنا ممکن ہے۔ یہ بھارت میں نہیں ہو سکتا، یہ افریقہ کے بیشتر ممالک میں نہیں ہو سکتا، یہ لاطینی امریکہ میں نہیں ہو سکتا، یورپ، امریکہ اور کینیڈا کو تو بھول ہی جائیں گی۔ ہم جہاں کسی بھی فرد کو مجھ پہ الزام لگے کہ میں نے سازش کی ہے، مجھے اٹھا کے آپ ایک کرنل صاحب کے سامنے ایک بند کمرے میں پھینک دیں اور ان کی مرضی ہے مجھے جو مرضی وہ سزا دیں، اس کے بعد کوئی اپیل بھی نہیں ہے کسی عدالت کے سامنے۔ تو ایک ایسا یہ نظام اس وقت ہمارے ملک میں قائم ہے جو بنیادی اقدار کی، ہمارے آئین کی مکمل نفی ہے۔ تو یہ کوئی بھی ادارہ دنیا کا، کوئی بھی حکومت، کوئی بھی انسانی حقوق سے رابطہ رکھنے والی تنظیم اس کو برائی کہے گی، یہ اچھا معاملہ نہیں ہے۔ سر بتائیے گا USB کے اندر ایسا کون سا ریکارڈ ہے جس کو چیف جسٹس نے بھی کہا کہ ہمارے لیے بڑی آسانی ہوئی ہے چیزوں کو سمجھنے میں؟ دیکھیں، یہ کہا گیا کہ گولی نہیں چلی، یہ کہا گیا کہ یہاں پہ کوئی شہادت نہیں ہوئی، تو وہ نام موجود ہیں، وہ تصاویر موجود ہیں، وہ جنازوں کی تصاویر موجود ہیں، وہ چھدے ہوئے جسم ان کی تصاویر موجود ہیں، کس قسم کی گولی لگی ہے وہ شہادت موجود ہے، میڈیکو لیگل کچھ رپورٹیں موجود ہیں، اگرچہ اکثر ہسپتالوں کے ریکارڈ کو تلف کیا گیا، تو بہت کچھ موجود ہے جس کو دیکھ کر کوئی ذی شعور یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یہاں گولی نہیں چلی، نہتے شہریوں پر گولی نہیں چلی، یہاں پر ظلم نہیں ہوا، لوگ گمشدہ ہوئے، لوگوں کو اغوا کیا گیا، 40-50 دن لوگ غائب رہے، انتظار پنجوتا کا معاملہ۔